السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکاری کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور حکایت یہاں پہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ ایک ریاکار شخص جو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتا تھا، ایک دن بادشاہ کا مہمان بنا۔ اس نے بادشاہ پر اپنی بزرگی کا رعب ڈالنے کے لیے بالکل تھوڑا سا کھانا کھایا، لیکن نماز میں کافی وقت لگایا۔ جب یہ شخص بادشاہ سے رخصت ہو کر اپنے گھر آیا تو آتے ہی کھانا طلب کیا۔ اس کے بیٹے نے کہا، ابا، آپ بادشاہ کے ساتھ کھانا کھا کر نہیں آئے؟ اس نے کہا، میں نے اس خیال سے کم کھایا تھا کہ بادشاہ کو میری پرہیزگاری کا اعتبار ہو جائے اور اس کے دل میں میری عزت زیادہ ہو جائے۔ بیٹے نے کہا، ابا، پھر تو آپ نماز بھی دوبارہ پڑھ کے وہ بھی اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھی ہوگی۔ بھی کچھ حدیثیں بھی سن لیجیے۔ یہ حدیث آتی ہے بہقی سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں پر فخر کرنے کے لیے یا مالدار بننے کے لیے، نام و نمود کے لیے دنیا طلب کرے، اگر حلال طریقے سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اور جو شخص دنیا حلال طریقے سے اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کو دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے اور اپنے گھر والوں کے لیے روزے حاصل کر سکے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر سکے، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ ابھی بہقی کی ایک حدیث ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بیان یعنی وعظ و تقریر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس سے اس بیان کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے سے اس کا کیا مقصد ہے اور کیا نیت تھی۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو بیان فرماتے تو اس قدر روتے کہ ان کی آواز بند ہو جاتی، پھر فرماتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہارے سامنے بات کرنے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی میں بیان کرنے سے خوش ہوتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یقیناً مجھ سے پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے سے تیرا کیا مقصد تھا۔ ابھی ایک حدیث جو طبرانی اور مجمع الزوائد دونوں میں موجود ہے، وہ اس طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ناراض کر کے خوش کیا تھا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ناراض کیا تھا، یہاں تک کہ ان ناراض ہونے والے لوگوں کی نگاہ میں اس شخص کو اچھا فرما دیتے ہیں اور اس شخص کے قول اور عمل کو
ان لوگوں کی نگاہ میں مزین کر دیتے ہیں۔ ابھی مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو شہید ہو گیا ہوگا۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی، وہ اس کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے آپ کی رضا کے لیے قتال کیا، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، چنانچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن شریف پڑھا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انہیں ان نعمتوں سے کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری رضا کے لیے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری ہی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں، چنانچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ مالدار ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتائیں گے، وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا جن راستوں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے، میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب ہی میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، چنانچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ابھی ابو داؤد کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے تھا دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ ابھی ترمذی کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، بھیڑیوں کی نرم کھال کا لباس پہنیں گے تاکہ لوگ انہیں دنیا سے بے رغبت سمجھیں۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ سے نڈر ہو کر میرے مقابلے میں دلیر بن رہے ہیں؟ مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان لوگوں میں انہی میں سے ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جو ان کے عقل مند کو بھی حیران و پریشان بنا کر چھوڑے گا، یعنی انہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو مقرر کر دوں گا جو ان کو طرح طرح کے نقصان میں مبتلا کریں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور ایک ترمذی کی حدیث سنیے۔
حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے، تو ایک پکارنے والا پکارے گا، جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا اور کسی اور کو شریک کیا، تو وہ اس کا ثواب اسی دوسرے سے جا کر مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکت میں خوب شرکا سے زیادہ بے نیاز ہے۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شرکا سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اور شرکا اپنے ساتھ کسی کی شرکت قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتے۔ اب ترمذی کی ایک حدیث سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے علم اللہ کے رضا کے علاوہ کسی اور مقصد یعنی مثلا عزت، شہرت، مال وغیرہ حاصل کرنے کے لیے سیکھا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ابھی ترمذی کی اور ایک حدیث سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جب الحزن سے پناہ مانگو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جب الحزن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے کہ خود جہنم روزانہ 100 بار اس سے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن پڑھنے والے جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک حجرے سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شرک خفی ہے، یعنی جس کی ایک مثال یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور نماز کو سنوار کر اس لیے پڑھے کہ کوئی دوسرا اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ابھی مسند احمد کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ فائدہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو دکھلاوے کے لیے عمل کیے گئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا، اس حالت میں یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہتے بلکہ ان لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں جن کو دکھلانے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور ان کا کرنے والا بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہر میں تو دوست ہوں گے مگر اندرونی طور پر دشمن ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ کس وجہ سے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے غرض کی وجہ سے ظاہری دوستی ہوگی اور اندرونی دشمنی کی وجہ سے وہی ایک دوسرے سے خوفزدہ بھی رہیں گے۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی دوستی اور دشمنی کی بنیاد
ذاتی اغراض پر ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوگی۔ ابھی مسند احمد کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا جس میں کہ ارشاد فرمایا، لوگوں اس شرک یعنی ریاکاری سے بچتے رہو کہ یہ چینٹی کے رینگنے کی آواز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کے دل میں سوال پیدا ہوا، اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اس سے کیسے بچیں جب کہ وہ چینٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پڑھا کرو، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں اس شرک سے جس کو ہم جانتے ہیں، اور آپ سے معافی مانگتے ہیں اس شرک سے جس کو ہم نہیں جانتے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم ایسی گمراہ کن خواہشات میں پڑ جاؤ جن کا تعلق تمہارے پیٹوں اور شرمگاہوں سے ہے، جیسے حرام کھانا، بدکاری وغیرہ، اور ایسی خواہشات میں پڑ جاؤ جو تمہیں حق کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے لیے لے جائیں گے۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد، بزار، طبرانی اور مجمع الزوائد، یہ چار کی کتابوں میں موجود ہے۔ ابھی طبرانی اور مجمع الزوائد سے ایک حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے عمل کو لوگوں کے درمیان مشہور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ریا والے عمل کو اپنے مخلوق کے کانوں تک پہنچا دیں گے کہ یہ شخص ریاکار ہے، اور اس کو لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا اور ذلیل کر دیں گے۔ اور ایک حدیث انہی کتابوں سے سنیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دنیا میں شہرت اور دکھلانے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کو تمام مخلوق کے سامنے شہرت دیں گے کہ اس شخص نے نیک عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیے تھے، جس کی وجہ سے اس کی رسوائی ہوگی۔ اور طبرانی مجمع الزوائد کی ایک حدیث سنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مہر شدہ اعمال نامے لائے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے اعمال نامے کے بارے میں فرمائیں گے، ان کو قبول کر لو، اور کچھ لوگوں کے اعمال کے بارے میں فرمائیں گے، ان کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کریں گے، آپ کی عزت اور جلال کی قسم، ہم نے ان اعمال ناموں میں بھلائی کے سوا تو کچھ اور دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ اعمال میرے لیے نہیں تھے، اور میں آج کے دن انہیں اعمال کو قبول کروں گا جو صرف میری رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کی عزت کی قسم، ہم نے تو وہی لکھا جو اس نے عمل کیا، اور وہ سب اعمال نیک اور اچھے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتوں، تم سچ کہتے ہو، لیکن اس کے اعمال میری رضا کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان کا عالم ہو، علم کی باتیں کرتا ہو، لیکن ایمان اور عمل سے خالی ہے۔ فائدہ:
منافق سے مراد ریاکار یا فاسق ہے۔ یہ بیکی کی حدیث تھی اور فائدہ اس کا بیان کیا گیا تھا مظاہر حق سے۔ حضرت عبداللہ بن قیس خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی نیک کام میں دکھلاوے اور شہرت کی نیت سے لگے تو جب تک وہ اس نیت کو چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی میں رہتا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی ہے۔ ابھی ابن ماجہ کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنا کر اس میں آگ بھڑکا دیں گے۔ اب آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اب دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ بھی تفسیر ابن کثیر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور اپنے غلام سے کہا دسترخوان لاؤ تاکہ کچھ شغل رہیں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میرے لیے ان کی یہ بات عجیب تھی۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں جو بات بھی میں نے کہی ہمیشہ سوچ سمجھ کر ہی کہی، بس آج چوک ہو گئی، اس بات کو یاد رکھنا، بلکہ اب جو میں تم سے کہوں گا اسے یاد رکھنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگ جب سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنے لگ جائیں تو تم ان کلموں کو خزانہ بنا لینا، یعنی انہیں کثرت سے پڑھتے رہنا۔ ان کلماتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں آپ سے ہر کام میں ثابت قدمی اور رشد اور ہدایت پر پختگی مانگتا ہوں، اور آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور آپ سے کفر اور شرک سے پاک دل کا سوال کرتا ہوں، اور آپ سے سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کے علم میں جتنی خیر ہے اسے مانگتا ہوں، اور آپ کے علم میں جتنے شر ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور میرے جتنے گناہوں کو آپ جانتے ہیں میں آپ سے ان تمام گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، بے شک آپ ہی غیب کی تمام باتوں کو جاننے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور مجھے بھی یہ چیٹیوں کی طرح اپنے دلوں پر رینگنے والی ریاکاری سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے عذاب سے بچائے رکھے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔